السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ راحم کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس لڑکی پر بہت ظلم کیا ہے اور اس کو مرنے کے لیے انہوں نے سمندر کنارے پھینک دیا، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو فورس کر کے میرے خلاف بیانات دلوا دیے، اور اب ایک مشتعل لوگوں کا ہجوم جو ہے اس کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ اس لڑکی پر ظلم کرنا بند کر دیجئے۔ اور ایمن کہتی ہے کہ جمال یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجھے نہیں مار سکتا، یہ اس کے خلاف سازش ہے۔ اور راحم کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکی اس دن اپنے منگیتر کو لے کر خاص تیاری کے ساتھ ہمارے گھر پر آئی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے کروایا ہے۔ اور راحم جو ہے وہ ماہین کے والد سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی محبت میں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو نہیں معلوم کہ میں اپنے بابا کے عشق میں کیا کچھ کر گزروں گا۔ عشق کے جنون کی آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اب راحم جو ہے وہ جب یہ سزا سے بری ہو گیا ہے اور گھر واپس آ گیا ہے، لیکن وہ اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے، کیونکہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اپنے اصلی بیٹے شہروز کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے اور اس پر سارا الزام ڈال رہی ہے۔ لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو سب سے بڑی مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کا باپ جو ہے جو سمجھتا تھا کہ وہ اس کو بے گناہ سمجھتے ہوں گے اور وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے سے منہ موڑ کر اندر چلے جاتے ہیں، اس سے ملتے نہیں ہیں، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ فاروق سد سے بھی کہتا ہے جو اس کے وکیل ہیں اور شہروز کے ماموں بھی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے آنکھوں میں جب اپنے لیے مایوسی دیکھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ جو مجھ پہ اتنا اعتبار کرتے تھے اب وہ مجھ پر بالکل بھی انہیں بھروسہ نہیں رہا ہے۔ اور ادھر ایمن جو ہے وہ بار بار وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ پولیس تھانے لے کر چلیں، کیونکہ مجھے جمال سے پوچھنا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے اچھی طرح سے کہ وہ جمال مجھے نہیں مار سکتا، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ راحم نے کیا ہے۔ اور پھر وہ اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ماں ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ اس کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں ہے، کبھی کبھی تو یہ بالکل ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے اور بھول جاتی ہے سب کچھ۔ اور پھر ڈاکٹر جب اس سے اکیلے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھی طرح کچھ یاد نہیں آتا، بلکہ میں اپنے آپ کو پانی میں گھرا ہوا دیکھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں، تو میرے سر میں دماغ میں میرے بہت درد ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ زبردستی کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، بس آپ وہ دوائیاں لیں اور آرام سے سکون اپنے دماغ کو پہنچائیں۔ لیکن اب راحم کی یہی کوشش ہے کہ وہ وکیل حسن سے بھی کہتا ہے کہ فاروق صاحب میں کسی بھی حد تک جاؤں گا اور میں اس بات کی تہہ تک پہنچوں گا اور میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ماں نے اب شہروز کو اپنے چھوٹے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اور جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اس کا ذکر ہوتا ہے تو باپ بہت حیران ہوتا ہے یہ سن کے کہ شہروز امریکہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کہتی ہے اصل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، وہاں میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کو ایمرجنسی وہ دوسری بہن کے ساتھ باہر چلا گیا ہے۔ تو باپ حیران ہوتا ہے کہ مجھ پوچھا نہیں گیا، مجھے بتایا نہیں گیا۔ تو اس پہ طنزیہ انداز میں راحم کہتا ہے کہ جو بات چھپائی جاتی ہے وہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ باتیں سامنے نہیں لائی جاتی۔ اور پھر وہ ماں کو بار بار اس کی طرف دیکھتا ہے اور طنزیہ انداز میں اسے باتیں کرتا ہے، اور جیسے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ سب کچھ کروانے والی اس کے پیچھے ہاتھ اسی کا ہے۔ تو کیا راحم جو ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگا، اور وہ ایمن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ وہ اس بات پر بھی حیران ہے کہ ایمن جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہے اور مجھے کیوں قصوروار ٹھہرانا چاہتی ہے، حالانکہ اس کو تو اس کے ساتھ اس نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، اس کو جاب دلائی اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا سلوک کرتا رہا، لیکن ایمن ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور جو راحم کی اس کی جو ماں ہے وہ اس فیملی کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، اس کی میڈیسن بھی بھیج رہی ہے،
تو ماں اور وہ سب اس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں اب ہمیں یہ سارے راز جو ہیں وہ کھلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ دیکھتے رہیے عیش کے جنون۔